سورہ نمل کا بیان جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں آیات 82 تک جو ہے تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 83 سے 93 جو آخری اس کا 7واں رکوع ہے اس کا جو ہے وہ بیان ہوگا۔ پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا هو خیر منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسیئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ یہ تلاوت ہوئی آیات 93 تک۔ اب ان کا ترجمہ۔ اور جس دن اٹھائے جائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی، حالانکہ علم ان تک نہ پہنچتا تھا یا کیا کام کرتے تھے، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا یا کیا کام کرتے تھے، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا سو جانے والا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، بلکہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمام کاموں کی جو
نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو اس کے منہ اندھائے گئے ہیں جائیں گے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداری میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں ان لوگوں کے اعمال سے۔ تو یہ جو اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا 93 تک ہوا۔ اب انہی آیات کی 83 سے 93 تک جو ہیں ان کی تفسیر جو میں نے لکھی وہ آپ کو بیان کروں گا۔ فرمایا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی یوم بعث اور حساب یعنی قیامت، تو ہم ہر گروہ میں سے کثیر تعداد کے لوگوں کو روکیں گے تاکہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ ان سے مل جائیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو تاکہ یہ اکٹھے مل جائیں ایک جگہ، تو پھر ان کو آگے دیکھیں ان کے ساتھ کیا حساب کرنا ہے، کہ آپ پیچھے آنے والے جو ہیں وہ آگے والوں کو روکا تاکہ سارے مل کے ایک گروہ ہو جائیں، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کے حضور پھر ان سب کو اکٹھا حاضر کیا جائے۔ یہ گناہ گاروں کی بات ہے، یہ جو نافرمانوں کی ہے ان کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کیوں جھٹلائی؟ آیات جھٹلانے کا مطلب کہ آیات نافرمانی کی جو بھی پیغمبر نے بتایا، اطاعت آپ نے نہیں کی، اور کیوں ان کو جھٹلایا بغیر ان کے اپنے علم اور دلیل سوچے بغیر، کہ آپ نے کوئی دلیل بھی نہ دی، ان کو جھٹلانے کی وجہ بھی نہ بتائی تو آپ نے جھٹلا دیا، اور جو عذر بھی پیش کیے وہ بھی آپ کے معقول نہیں تھے، اللہ نہ اپنے عقل سلیم سے، یعنی آپ نے سوچا، آپ کی فطرت میں بھی چیز اچھائی تھی اس کو بھی آپ نے اگنور کیا، اس کو بھی چھوڑا، اور پھر بھی آپ نے نبیوں کا جو حکم تھا، نبیوں کی آیات جو ہے اس کو آپ نے تسلیم نہ کیا۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس علم تھا تو پھر آپ کو بتانا چاہیے تھا، اس پر کیا آپ نے عمل کیا؟ اب تمہارے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، تم نے سب انکار کیا، اپنے حق کا سچ کا انکار کیا، اپنی خواہشات کو جو ہے نا آپ نے آگے رکھا اللہ تعالیٰ کے حکام سے، تو اب فیصلہ ہو چکا آپ کے عذاب کا، تمہارے انکار اور ظلم کے سبب۔ تم نے خود انکار کیا اور تم نے ظلم کیا، یہ بہت بڑا، تو ایمان نہ لائے، تو اب فیصلہ تو ہو چکا، اب تمہاری کوئی بات یا دلیل قابل قبول اب نہ ہوگی۔ کیا تم نے غور نہ کیا کہ ہم نے رات بنائی آرام کے لیے اور دن کو روشنی؟ پھر وہ اپنی اللہ تعالیٰ نشانیاں اور اپنی نعمتیں اور احسان جو انسانوں پہ کیے تو ان کو آپ اللہ تعالیٰ گناتا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی آپ نے غور نہ کیا کہ یہ کس نے دن بنایا تمہارے آرام کو، رات کام کے لیے، اور رات کو جو ہے سکون آرام کے لیے آپ کے لیے بنایا۔ بے شک ان میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں نے تو سمجھ لیا، ان نشانیوں کو سمجھا اور غور کیا اور ایمان لے آئے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اب قیامت کا جو ہے وہ نفخہ اس کا ذکر ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا، یہ نفخہ اولیٰ جو ہے اس کی بات، تو ہر مخلوق جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں سخت گھبراہٹ میں ہوگی، اس وقت ہر کوئی بہت پریشان ہوگا، اس گھبراہٹ میں سب کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جب وہ بگل جو ہے وہ بجایا جائے گا، جب جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو سب کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اور اس ایک قول یہ بھی ہے کہ نفخہ کے بعد حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہی باقی رہیں گے، باقی سب کی موت ہو جائے گی۔
صرف وہی اس گھبراہٹ سے بچ پائیں گے یا جنہیں اللہ چاہے گا وہ بچ جائیں گے اس گھبراہٹ سے، یعنی جو بھی نیک صالحین ہوگے اللہ ان پہ جو ہے نا اس کا اتنا گھبراہٹ اور اتنا وہ شدید قسم کا جو وقت ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے لیے وہ آسان بنا دے گا۔ پھر سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ اس دن یہ دیکھیں گے کہ پہاڑ جو جامد تھے پہلے وہ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، جیسا کہ دوسری صورتوں میں آیا ہے کہ پہاڑ گر کر برابر ہو جائیں گے اور ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے جیسے بادل ہوں۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں اور اسی کے حکم سے ہوں گے جس نے بے پناہ حکمت سے ہر چیز بنائی۔ بے شک اللہ کو خبر ہے لوگوں کے سب کاموں کی، اور جو نیکی کے کام لائیں گے انہیں اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور اس دن نیک لوگوں کو گھبراہٹ سے بھی امان ہوگی، اور جو برے اعمال لے کر آئیں گے تو ان کو اوندے منہ آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ لوگوں کو ان کے اعمال کا ویسا ہی بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ تو لوگوں کو ان کے اعمال کا ویسا ہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر والے کو یعنی مکہ شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی کہ اس کے ہی رب کو پوجوں، اس شہر والے رب کو ہی پوجوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور نبی کو حکم ہوا ہے، یعنی مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی فرما برداری کروں اور قرآن کی تلاوت کروں، یعنی قرآن کی تلاوت ان کو بھی حکم، ہمیں بھی حکم، یہ بار بار آتا ہے قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جس نے راہ ہدایت پائی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا تو اس نے یہ اپنے ہی بھلے کو کیا۔ یہ جو کچھ بھی بتایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جس نے مانا تسلیم کیا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پہ عمل کیا، آیات کو اللہ تعالیٰ کی ان کو جھٹا لایا نہیں، صرف زبان سے تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، ان کو عملی طور پہ جو آیات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور کیا، سمجھا، قرآن کو سمجھا۔ تو یہ لوگ ہیں جو انہوں نے نیکی کمائی اور انہی کے اپنے ہی بھلے کے لیے انہوں نے کیا۔ اور جو بہک کر بدی کا راستہ اختیار کریں گے انہوں نے اپنا ہی برا کیا، انہوں نے اپنے لیے، اللہ کا کچھ نہیں اس میں نقصان ہوتا، انہوں نے اپنا ہی برا کیا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی۔ اللہ تو ان سے بے نیاز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور مزید فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، جیسے کہ بعد میں شکل کمر کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور دکھایا، بدر کے مقام پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، فتح مکہ، اور جو فتوحات بعد میں ہوئی وہ اس کے، تو وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کی جو ہے نا پیشن گوئی اور بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ انشاءاللہ جلدی آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، خوشخبریاں آپ کو ملیں گی۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے انکار اور ان کے نہ ماننے، ایمان نہ لانے پہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تو بتانا ہے تو آپ بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جلد اس کا نتیجہ دیکھیں گے اپنا کامیابیوں میں کی صورت میں اور کفار کی شکست اور آپ کی فتح کی صورت میں۔ تو پھر آپ ان نشانیوں کو پہچان لو گے، جب یہ آئیں گی نشانیاں، خوشخبریاں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا وہ یہ جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا بشارت دی تھی، تو پھر سمجھ جائیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کو فتح ہوگی، اور خوشخبریاں بتائی تو اب ایک ایک کر کے وہ پوری ہوں گی۔ اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں ان لوگوں کے اعمال سے، یہ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، جو اچھے کر رہے ہیں ان کو بھی لکھا جا رہا ہے، جو برے کر رہے ہیں ان کا بھی لکھا جا رہا ہے، تو آپ ان سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، اور آپ بھی تسلی رکھیں کہ دل تنگ نہیں کریں اپنا، اور آپ بس بتاتے جائیں، آپ کا یہی کام ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ تفسیر سورہ نمل کی بہت ہی اہم احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی اہم احکام ہیں، اور شروع سے آخر تک سب سنیں، اور جو پورا نہیں سن سکتے کم از کم پہلے تمہید اور خلاصہ سنیں، اور
یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی اپلوڈ ہو نئی ویڈیو تو آپ فوراً جو ہے نا اس کو دیکھ سکیں، سن سکیں، اور جتنا بھی ممکن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن سیکھنا سکھانا سب سے افضل یا بہت ہی افضل اعمال میں سے ہے، بلکہ حدیث میں تو یہی ہے کہ سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن سب سے اچھا ذکر اور کیا ہے، سب سے اچھا علم یہی ہے قرآن، سب سے اچھا ذکر یہی ہے، سب سے اچھا وظیفہ یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ خود بھی سمجھیں، خود بھی سنیں، اور جتنا بھی ہو اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کے، اپنی اولاد کو بٹھا کے ان کو بھی یہ سنائیں، اور آگے جتنا بھی دوستوں تک جہاں جہاں بھی پہنچائیں گے آپ کو اس کا اجر ہوگا، یہ صدقہ جاری ہے۔ جتنا آگے آگے لوگ سنیں گے، کچھ عمل بھی کر لیں گے، عمل نہ بھی کریں گے تب آپ کو اجر ہے، کوئی عمل کر لے گا، کسی کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ تو اسی خیال سے یہ کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا اس کا بینات القرآن اگر آپ یہ سرچ میں ڈالیں تو آپ کو میرے باقی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 165 کے لگ بھگ ویڈیوز جو ہیں وہ ابھی یوٹیوب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، ان کو سمجھنے کی، قرآن کو عمل کرنے کی۔ تو وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ۔